جب ہماری یہ تقریر کالی گنج کٹوتھیا میں بھی ہو رہی ہے، یہ ریکارڈر اتنے زیادہ موجود ہیں، یوٹیوبر اتنے زیادہ موجود ہیں، آج ہمیں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ آنے والی نسل، ہم 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ریکارڈر یوٹیوب کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ آنے والی نسل 10 سال 20 سال کے بعد جیسی ہماری حرکت اور جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں، یہ 20 سال 30 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے لوگ ہماری تقریروں کو لوگ دیکھیں گے۔ یہ ہے فلاں مولانا جو کالی گنج کٹوتھیا کے اندر آئے تھے، فلاں تاریخ کو پروگرام ہوا تھا۔ سب انسان کی کھوپڑی میں یہ دماغ اور چھوٹا سا یہ میموری اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، انسان کی زندگیوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی جس مشین کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ انسان کی عملوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ انسان تک کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْعَلَ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُّطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ جب ایک حقیر پانی سے جو اللہ پر انسان کو بنا سکتا ہے، جب میاں بیوی کے ملاپ سے ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، ایک میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتا ہے، رحم مادر میں مرد کی منی عورت کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا روپ اس کے اندر دے دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں قادر ہے، یہ ہمیں یقین ہے، بالکل ہے۔ کیڑا اتنا زیادہ ہے نا، کھانا تو کھایا نہیں لیکن کیڑا ہی کھا رہا ہے۔ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ضرور ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور کرے گا۔ قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہمیں یقین ہے میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کو قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر وشواس نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ تو مولوی ہے، کرنے کو تقریریں، ہم وہی کریں گے جو دل کہتا ہے، ہم وہی کہیں گے جو ہمارا من کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، وہی بات ہم وہی کام کریں گے۔ آج مسلمانوں کے نزدیک جلسوں میں جائیے، جلسوں کا چکر لگائیے۔ کتنے نوجوان جلسہ سننے آتے ہیں کہ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو جلسہ انجوائے کرنے آتے ہیں؟ اب بتائیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور کوئی عشق لڑا رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی اپنی نظروں کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ غور کیجیے ذرا، اب اس آیت کے اوپر چلیے جس آیت کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس کو مرنے کے بعد یقین ہو کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ وہ بہترین عمل کرے۔
مرنے کے بعد جس کو یقین ہو، اور یقین نہیں تو مسلمان ہی نہیں، پہلی بات یقین ہے تو وہ مسلمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کے اوپر آپ یقین رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے اوپر یقین ہے تب آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ اس بات کا انکار کر دیا تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ کے پر مار دی جائے گی، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، سب کچھ آپ کے منہ کے پر مار دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز کا آپ نے انکار کیا ہے، ایمان کے اندر یہ داخل ہے۔ غور کیجیے، آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہے تو نیک اعمال کرے۔ آپ یہ سمجھو، آپ نے بینک بیلنس جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی، آپ کے یہاں بھی کوئی جہیز کا کاروبار ہے، حرام خور بہت زیادہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں، حرام کا پیسہ آنا چاہیے، اب بڑی مشکل سے رشتہ آیا، دیندار آپ نے دیکھا، چلو بڑا دیندار گھرانہ ہے، ہم اپنی بیٹی یہی پہ اس کا اپنے بیٹی کا نکاح یہی پہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے بات آگے بڑھائی تو سامنے سے بات آئی کہ میرا بیٹا بغیر گاڑی کے کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب دو گاڑی، فرنیچر دو، فریج دو، یہ چیز دو، یہ چیز دو، یہ ساری چیزیں دو۔ ہر چیز کی جب بندہ فرمائش کرے گا، جو بینک میں اس نے پیسہ رکھا ہوا ہے، آدمی دوڑ کر کے بینک میں جاتا ہے اور جانے کے بعد مینیجر سے ملتا ہے، میں نے جو پیسے اکٹھا کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے، وہ پیسے مجھے دے دو۔ یہ مینیجر چیکنگ کرتا ہے بینک بیلنس اور دیتا ہے، تمہارا پیسہ تو ہے ہی نہیں، کسی حکیم مارنے والے نے چرا لیا، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب بتائیے آدمی کتنا افسوس کرے گا؟ 2-3 لاکھ پیسہ جمع تو وہ بھی ختم، شادی سامنے، 1 ہفتے کے بعد شادی، یہ پیسہ نہیں، اب کیا کریں؟ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی یہاں بھاگے گا، کبھی وہاں بھاگے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا، کبھی اس آفیسر کے پاس، کبھی اس آفیسر کے پاس جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان تمام چکروں کے بعد اس کا پیسہ اسے مل جائے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ یا آپ مثال کے طور پر ایک اور چیز لے لیجئے، آپ یہاں سے کٹیہار جائے، آپ کی ٹرین راجدھانی ہو اور آپ صبح سویرے 10 بجے پہنچے اور آپ کی ٹرین 9:55 میں نکل گئی ہو، آپ کو افسوس ہوگا 5 منٹ اگر میں پہلے چلا آتا تو مجھے میری ٹرین مل جاتی، مجھے میری سیٹ مل جاتی، سیٹ میرا کنفرم ہوتا، میں آرام سے دلی کا سفر کر لیتا، لیکن مجھے میری ٹرین نہیں ملی، افسوس تو کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں، چلو ہمارے پاس کار ہے، چلو باغ ڈوگرا چلتے ہیں، اور باغ ڈوگرا جانے کے بعد آپ پلین پکڑ لیں گے اور دلی کا سفر کر لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ فلائٹ سے جا سکتے ہو، آپ دوسرے ٹرینوں سے آپ دلی کا سفر کر سکتے ہو، لیکن میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہیں یہ آپشن نہیں ملے گا، مرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ملے گا، جب آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں آپ دیکھیں گے میری نمازیں نہیں، میرا روزہ نہیں، میرے صدقہ و خیرات ختم ہے اور میری زندگی میں نیکیاں نہیں ہے، اللہ سے کہے گا اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، ہم نے تیرا جہنم دیکھ لیا ہے، میں نے تو مولویوں سے جہنم سنا تھا، اے اللہ میں نے تیرا پاور دیکھ لیا ہے، اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ایک چانس، ایک موقع دے دے، اے اللہ ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم تمہاری آیتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اے اللہ ہم مومن بن کر کے دوبارہ لوٹیں گے۔ انسان مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا، لیکن یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوگی۔ غور کریے آپ، کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری مسلمانوں کے یہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے،
بس دنیا دنیا کے چکر میں انسان لگا ہوا ہے. جس دنیا کو تم نے اتنی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، لیکن قیامت آ گئی. غور کرو، ایسی قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، قبر کے اندر کوئی لائٹ اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوگا، ہاں اندھیرا ہوگا. اس وقت اس اندھیرے میں ہمیں رات کو رہنا پڑے گا. نہ بیوی، نہ بچے، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ ماں، نہ باپ، نہ سسرال والے، نہ سالی، نہ سالا، کوئی نہیں. اس قبر کے اندر آپ کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اگر اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اسی دنیا میں نیک اعمال تمہیں کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، ایسا عمل جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہو، ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ایسا عمل جس عمل کو کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے آرڈر دیا ہو، جس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا ہو. اور ایسا عمل کرو جو عمل اللہ تعالیٰ پسند کرنے والا ہو. ایسا عمل اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرو. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. نیک عمل کرو، اچھے اعمال کرو، بہترین پنیہ کرو، کیونکہ اسی پنیہ کرانے کے لیے اور بہترین عمل کرانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. گھر گھر میں دھمکتا ہے ستمائن بھگوان اتریشیتی تتستو شمل گرام سوت سے جو جزاتی وجھتا منگل چار باہولا پاپیتا وجھتا. یہی نیک عمل کرانے کے لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. نبی اکرم کو اسی نیک عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا. اور لاسٹ ریسیور میسنجر کو اس